اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا فیضان حیدر صاحب جوادی۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، بغیر کسی تاخیر کے اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ انشاءاللہ مزاج بخیر آغا، الحمدللہ۔ اجازت ہو تو پروگرام شروع کریں؟ جی بسم آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہاں سے سوال ہے۔ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی، آج پہلی رجب ہے، آپ سب لوگوں کو بہت بہت امام محمد باقر علیہ السلام مبارک و بدادت، امام اراکین دین چینل اور مومنین محمدات کو بہت بہت مبارک۔ میرا سوال یہ ہے جاوید بھائی کہ زیارت عاشورہ اگر 40 دن تک پڑھتے ہیں تو روزانہ زیارت عاشورہ کی 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے یا 40ویں دن؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ رات کو زیارت عاشورہ جیسے لوگ باغ پڑھتے پڑھتے سو جاتے ہیں اور اس میں سجدہ آتا ہے تو اس کے بارے میں کیا کہنا ہے، واجب ہے یا مستحب رہ جاتا ہے؟ السلام علیکم۔ خواہر کا سوال ہے کہ پہلے تو زیارت عاشورہ بتا دیجیے کہ واجب ہے یا مستحب ہے۔ جی دوسری بات یہ کہ جو 40 دن لوگ عمل کرتے ہیں جی تو روزانہ 2 رکعت نماز جو بعد میں وہ واجب ہے یا 40ویں دن واجب ہے وہ نماز؟ دیکھیں، جہاں تک بات استحباب کا ہے، جتنے بھی اعمال مستحب ہیں اس میں اللہ نے مومن کو اور مسلمان کو فلیکسیبلٹی دی، اس کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی سہولت کے اعتبار سے اس عمل کو انجام دے سکتا ہے۔ حالانکہ اس کا ایک طریقہ جو ہونا چاہیے، پراپر طریقہ، اس کو بیان کیا ہے، جیسے کہ زیارت عاشورہ کے سلسلے میں نماز کو ادا کرنا، پھر وہ 100 مرتبہ صلوات پڑھنا، 100 مرتبہ اعلان پڑھنا، آخر میں سجدہ کرنا، یہ الگ الگ چیزیں جو زیارت عاشورہ کے متعلق پائی جاتی ہیں، نماز سے لے کر کے آخر کے سجدے تک۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں، اب اس میں سے کتنا عمل آپ کر سکتے ہیں وہ آپ اتنا عمل کریے اور اس کے بعد آگے بڑھیے۔ یہاں پر ایک بات اور میں بیان کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ ہم اس سے اپنے آپ کو کنیکٹڈ محسوس کریں، یعنی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اپنے اوپر برڈن نہ کریں، آپ کا دل لگے، آپ کا دل لگے۔ جی اگر دل لگ رہا ہے تو آپ تمام مستحبات کو جیسا بیان کیا گیا ہے اس طریقے سے، پراپر طریقے سے آپ اسے کریں۔ اور اگر چونکہ ہم نے طے کیا کہ ہم کو روزانہ یہ کرنا ہے اور ہمارے پاس ٹائم کم ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مثلا مناسبت کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ٹائم نہیں ہے کہ ہم پورے اس عمل کو اس تفصیل سے کریں، تو جتنا آپ کر سکتے ہیں کنوینئنٹلی آپ اتنا اس طریقے سے کر لیں۔ رہی بات نماز کی کہ ہمیں 40 دن کے بعد پڑھنا ہے، تو وہ ٹیکنیکلی ہر دعا کے ساتھ، ہر زیارت کے بعد وہ پڑھنے والی نماز ہے، مستحب ہے کہ آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نہیں پڑھ رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ نہیں پڑھ رہے ہیں تو خدا نخواستہ کوئی گناہ ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ نے مستحب اعمال میں انسان کو آزاد چھوڑا ہے کہ جس طریقے سے بھی چاہے وہ اس عمل کو انجام۔ کوئی بھی مستحب عمل میں کوئی واجب چیز اوبیسلی نہیں ہو سکتی ہے۔ جی شکریہ ہوگا۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی، میں نئی دلی سے شجاع عباس بول رہا ہوں۔ سوال یہ تھا کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے، لیکن کس شخص کا جواب نہ دینا سلام کا واجب نہیں ہے، اور عام حالات میں اگر کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا ہے تو اس کے لیے کیا شریعت کہتی ہے؟ بھائی کا سوال سلام کے سلسلے میں ہے کہ سلام کا جواب یقیناً واجب ہے، کس کو سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے، اور جو سلام کا جواب نہیں دے اس کے لیے کیا حکم؟ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ اس چیز کو تھوڑا سا اور واضح کر دوں کہ یہ سلام جو ہے وہ کیسے کرنا ہے، تاکہ پھر یہ کہا جائے کہ اب اس سلام کا جواب بھی دیا جائے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ سلام کرنے والا مومن ہو، جب وہ سلام کرے تو ہم اس کے سلام کا جواب دیں۔ دوسرا یہ ہے کہ صحیح سے سلام کیا ہو، سلام 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 آداب، تو یہ جتنی بھی وعلیکم آداب وغیرہ یہ سلام، کیونکہ پراپرلی یہ ہوا ہی نہیں ہے تو ٹیکنیکلی یہ وہ سلام ہے ہی نہیں جس کا سلام کا جواب واجب ہو۔ دوسرا یہ کہ مذاق میں سلام نہ کیا گیا ہو۔ اچھا، کوئی جیسے کبھی کبھی ہوتا ہے مذاق میں السلام علیکم، تو اس طریقے کے جو سلام ہوتے ہیں اس کا کوئی جواب واجب نہیں ہوتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ
ہم نے اس کو پراپرلی سنا ہو. یا مثال کا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ مس انڈرسٹینڈنگ بہت ہوتی ہے, اور الحمدللہ ہمارے یہاں کے لوگ جو ہیں اس مس انڈرسٹینڈنگ کو عروج پہ پہنچانے میں بہت آگے. میں نے سلام کیا, انہوں نے جواب بھی نہیں دیا, بتائیے. تو یہ چیز جس کو ہم نے سلام کیا, پہلے ہمیں یہ پتا چل جائے کہ اس نے سنا بھی کہ نہیں. پتا چلا کہ وہ فون پہ بات کر رہا ہے, ہم کمرے میں آئے, آنے کے بعد کا السلام علیکم, اس نے سنا ہی نہیں. ہم نے بالکل صاف شفاف, بالکل تمام زبر زیر پیش آداب کے ساتھ ہم نے اس میں جو ہے سلام کیا تھا, لیکن ظاہر سی بات ہے اس نے نہیں سنا. تو جب اس نے سنا ہی نہیں ہے تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے سلام کا جواب نہیں دیا. اس کے علاوہ سلام جو ہے وہ پراپرلی ڈائریکٹڈ ہونا چاہیے. ڈائریکٹڈ سے مراد یہ پتا ہونا چاہیے کہ کس کو سلام کیا گیا. ایک کمرے میں 5 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, آنے کے بعد ہم نے سلام کہہ دیا یا السلام علیکم کہہ دیا. اب ہر آدمی دیکھ رہا ہے کہ یہ سلام کس کو کیا گیا ہے. تو یہاں پر کہا جاتا ہے کہ اگر کسی ایک نے بھی جواب دے دیا تو کافی ہے. لیکن اگر ہم کہیں کہ ارے ہم نے تو ان کو سلام کیا تو فلانے نے جواب دے دیا اور انہوں نے جواب نہیں دیا, کیونکہ پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ نے سلام کس کو کیا تھا, لہٰذا ایسے سلام کا بھی جواب واجب نہیں. اب آتے ہیں کہ کن کا سلام کو جواب دینا واجب نہیں ہے. ایک یہ ہے کہ وہی کہ ہم نے مسخرے بازی میں اور کسی کو موک کرنے میں اس طریقے کا سلام کیا ہو تو اس کا سلام دے کا جواب دینا واجب نہیں. سلام کا جب سلام کیا ہے تو آغا سستانی کہتے ہیں اس کا واجب نہیں ہے. آغا خامنہی نے ایک بڑا خوبصورت اس کا جواب رکھا ہے, کہا کہ آپ وعلیکم السلام نہ کہیے, وعلیکم کا ہمارے یہاں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ سمجھ لیا جاتا ہے جواب ہو گیا, لیکن یہ مکمل جواب نہیں ہے. تو آپ اتنا کم از کم کہہ سکتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ سامنے والے کو اگر کوئی ہمارا ملنے والا ہے, جاننے والا ہے, وہ کرتا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بھی کلاس میٹس ہیں جو غیر مسلم ہیں, وہ ہم کو سلام کرتے ہیں تو ہم بھی ان کو وعلیکم کہہ دیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہ جو آپ مانتے ہیں جس چیز کو وہ آپ کے اوپر سلامتی ہو, اگر آپ اس چیز کو مانتے ہیں تو. اس کے علاوہ اگر کوئی نابالغ بچہ ہے, جیسے ہم چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں بیٹا سلام کریے, اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے, وہ سر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہوا ہے, تو اگر اس بچے کا جواب نہ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. اس طریقے کے کچھ بعض موارد ہیں جہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ اگر ایسے سلام کا جواب نہ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں. یا ایک سب سے زیادہ جو آج کل ہمارے اور آپ کے درمیان میں مبتلا بے مسئلہ ہے وہ ہے واٹس ایپ کے سلام. کیونکہ بعض گروپ ایسے ہیں جس پہ صبح میں سلام آتا ہے اور اس کے بعد آدھا صفحہ آپ اسکرول کریے تو وہاں خالی وعلیکم السلام لکھا ہوتا. تو ایسے سلام, کیونکہ سلام وہ جواب کا سبب بنتا ہے جس کو آپ کی طرف ڈائریکٹ کیا گیا ہو. ایون اگر آپ کو پرسنلی آپ کو میسج پڑ گیا تو یہ لکھے ہوئے سلام کا جواب واجب نہیں ہے. کیونکہ اگر ہم مثلا کتاب پڑھ رہے ہیں وہاں لکھا ہوا السلام علیکم, تو ہمیں ممکن ہے کہ اگر کسی کا خط آیا ہے تو ہم اس کو جواب میں وعلیکم السلام لکھ کے بھیج دیں. یا ہم نارملی وہ بھی نہیں ہوتا تھا, وہ اس پہ بھی السلام علیکم ہی لکھا جاتا تھا. تو ایسے سلام کا جواب جو ہے دینا واجب نہیں ہے. تو برا کوئی نہیں مانے, میں نے وہ سلام کیا تھا. یا ایک اور مورد ہے کہ اگر کوئی آدمی مثلا باتھ روم میں ہے, کبھی کبھی جب پتہ چل جاتا ہے کہ باتھ روم ہے تب تو زور سے سلام کرتے ہیں السلام علیکم, تو اس کے اوپر واجب نہیں ہے کہ وہ بیچارہ پھنس گیا ہے, معلوم چلا کہ وہ اندر سے آواز دے رہا ہے, تو اس کے اوپر واجب نہیں ہے کہ وہ اس طریقے کے سلام کا جواب دے. ایک چیز اور بھی ہے جو ہمارے سوال بھی آیا تھا, حالانکہ تقریباً ہر سلام کا یہاں جواب دیا جاتا ہے, جو آڈیو آتے ہیں. اس کے بعد میں ایک شکایت آئی تھی کہ آپ لوگ سلام کو جواب نہیں دیتے ہیں, تو کیا یہ جو انڈائریکٹ سوال ہے سلام آتا ہے, کیا اس کا جواب دینا واجب ہے؟ انڈائریکٹ سلام کا بھی جواب دینا واجب نہیں ہے, کیونکہ یہ ڈائریکٹ نہیں ہے. یعنی جیسے اس کو سادی سی مثال دے دیتا ہوں. مثلا اگر آپ کہیں پر وہ سورے کی تلاوت سن رہے ہیں جس میں واجب سجدہ ہے, چونکہ وہ ریکارڈڈ ہے لہٰذا اس پہ سجدہ کرنا واجب نہیں ہے. لیکن اگر کوئی لائیو سامنے پڑھ رہا ہے, تلاوت کر رہا ہے اور ہم نے سن لیا تو ہمارے پاس سجدہ واجب ہے. اسی طریقے سے یہ ریکارڈڈ سلام ہوتا ہے کہ ریکارڈڈ سلام میں اگر آپ نے جواب دے دیا تو ٹھیک ہے, اور اگر نہیں دیا ہے تو واجب نہیں ہے. ایک اور بھی یاد آ گیا تو آپ یہ بھی سن لیجئے. وہ ہے کہ اگر کوئی نامحرم خاتون کسی نے اگر آپ کو سلام کر دیا ہے تو وہ ان کا بھی جواب دینا واجب نہیں ہے, جہاں پر اس بات کا خطرہ ہو کہ آدمی فساد میں پڑ سکتا ہے. شکریہ آغا. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں سید ساجد حسین سریا روہتاس بہار سے بول رہا ہوں. مولانا صاحب و جاوید بھائی کی خدمت میں السلام علیکم.
امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میرا پہلا سوال ہے، کیا ہر چیز کا تمام انسانوں کے لیے جاننا ضروری ہے؟ جبکہ قرآن مجید کا ارشاد ہے، ایمان والے ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو جو جاننے پر تمہیں بری لگے گی۔ جواب دیں گے۔ میرا دوسرا سوال ہے، صدقہ جو حفاظت امام زمانے کے لیے نکالتے ہیں، اسے اس تعلیم کے پروجیکٹ کے لیے بھیج سکتے ہیں؟ جواب ضرور دیں گے۔ خدا حافظ۔ ان دنوں میرے گھٹنے میں کافی درد کی وجہ سے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ڈاکٹر ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں مگر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ سے اس کی صفحہ کے لیے دعا کی استدعا ہے۔ خدا حافظ۔ پہلے تو ہم آپ کی صحت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور تمام مومن و مومنات جو امراض میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی کا سوال ہے کہ کیا مومن کو ہر علم کا جاننا ضروری ہے، جبکہ قرآن مجید کی انہوں نے جو آیت پیش کی؟ جی قرآن میں اس موضوع کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ صاحبان ایمان کو منع کیا گیا ہے کہ زیادہ کریت کے پوچھنے کی کوشش نہ کریں۔ اور اس کے بعد یہ جو واقعہ جہاں پس نقل ہوا ہے انعام میں ہے، سورہ انعام میں ہے، اس میں ذکر اس آیا تھا بنی اسرائیل کا، کہ جب بنی اسرائیل کے یہاں یہ واقعہ پیش آیا کہ کسی کا قتل ہو گیا تو کہا کیا کریں، نہ قاتل کو معلوم کرنا ہے تو ایک گائے کو جو ہے ذبح کر دیجیے آپ۔ تو پھر اس کے بعد سوالوں کا سلسلہ شروع ہوا، کیسی ہونی چاہیے، بڑی ہو کہ چھوٹی ہو، تو رنگ کیسا ہونا چاہیے، اور کھیت والی ہو کہ گھر والی ہو کہ پالتو ہو کہ جانور ہو کہ آزاد، سوالات پوچھنا شروع کر دیا اس چیز کے لیے کہ جو بے تکے سوالات ہیں اس سے آدمی پرہیز کرے۔ یہ واقعہ در واقع ہوا یہ تھا کہ پیغمبر کے پاس ایک جماعت آتی تھی جو آج بھی موجود ہے الحمدللہ۔ وہ آتے ہیں علماء کے پاس یا پڑھے لکھے افراد کے پاس، وہ آنے کے بعد دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے۔ یعنی علم حاصل کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ سامنے والے کو تنگ کرنا اور اس کا ٹیسٹ لینا مقصد۔ تو اس طریقے کے سوالات کو پیغمبر نے اس آیت قرآن کے ذریعے سے کہا صاحبان ایمان کو آپ جو کام کی بات ہے وہ کریے اور اپنے اپنے گھر جائیے۔ بلا وجہ کی ادھر ادھر کی باتوں کو جاننا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، کیونکہ اگر تم جان جاؤ گے تو پھر اس کے بعد عمل نہیں کرو گے، پھر گنہگار ہوگے۔ لہذا جتنا بتایا جائے اتنا جانیے، اس پر عمل کریے۔ دوسرا ان کا سوال تھا ڈونیشن کے سلسلے میں۔ جو صدقات ہیں ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایسے ہی پروجیکٹس میں جہاں پر تعلیم کا مسئلہ ہے، جہاں پر کسی کے راشن کا مسئلہ ہے، کسی غریب کی امداد کا مسئلہ ہے، یہ اصل مستحق تو یہی لوگ ہیں جو فقیر ہیں یا جن کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ اپنے ڈیلی کے جو اخراجات ہیں اس کو بیئر کر سکے، تو انہی لوگوں کو دینے کے لیے یہ صدقات کو رکھا گیا ہے۔ جو صدقہ ہم نکالتے ہیں مستحب صدقہ صاحب الزمان کا، یا گھر سے نکلتے وقت ہم صدقہ نکالتے ہیں، وہ صدقات انہی کاموں کے لیے بیسکلی ہوتے ہیں، تو اس میں بالکل خرچ کر سکتے ہیں۔ شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میں پنویل سے بول رہا ہوں۔ میرا کوشچن ہے کہ شیعہ بھائی جو نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز پڑھتے ہیں اور نفل نماز پڑھتے ہیں، سنت نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ میرا کوشچن۔ السلام علیکم۔ ویلڈ سوال ہے کہ اہل تشیع یعنی شیعہ حضرات فرض نماز پڑھتے ہیں، نفل نماز پڑھتے ہیں، سنت نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ جو تقسیم بندی برادران اسلام میں ہے فرض کی، نفل کی اور سنت کی، وہ تقسیم بندی ہمارے یہاں نام یہی ہے، لیکن جو ٹائٹل ہے وہ جس چیز کے لیے وہ رکھتے ہیں، مطلب جس چیز کو انہوں نے سنت کہا ہے وہ ہمارے یہاں نافلہ کہی جاتی ہے۔ مثلا صبح کی 2 رکعت سے پہلے جو 2 رکعت نماز نافلہ پڑھی جاتی ہے وہ برادران اسلام میں سنت کے نام سے ہے، تو ہمارے یہاں واجب ہے، مطلب مستحب ہے کہ ہم اسے پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ جو 17 رکعت واجب نماز کے بعد جو 34 رکعت ہمارے یہاں مستحب نمازیں ہیں، وہ تمام کی تمام ہم اسے نافلہ کہتے ہیں برادران اسلام، اس میں سوائے نماز شب کے جو باقی واجب نمازوں کے ساتھ جو نافلہ پڑھی جاتی ہے اس کو سنت نماز کہتے ہیں۔ جو تہجد کی نماز ہے وہ ہمارے یہاں بھی ہے، جسے آپ نفل کہتے ہیں ہم اس کو مستحب کہتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں نماز کی جو تقسیم ہے وہ بجائے اس کے کہ فرض، سنت اور نفل میں ہو، ہمارے یہاں تقسیم ہے واجب اور مستحب کی۔ مستحب میں جسے آپ سنت کہتے ہیں اور نفل کہتے ہیں، وہ دونوں چیزیں ہمارے یہاں شامل ہو جاتی ہے۔ تو صرف یہ عنوان کا فرق ہے، باقی جو نماز برادران اسلام میں ہے تقریباً وہ ساری نمازیں ہمارے یہاں بھی ہے، سوائے 1-2 کے کہ جو ہمارے یہاں
نہیں ہے. مثلا نماز اشراق ان کے یہاں پائی جاتی ہے, وہ ہمارے یہاں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. شکریہ آغا. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی میرا نام عثمان علی ہے, میں چھتیس گڑھ سے بول رہا ہوں. اور مولانا صاحب میں تمام چینل والوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جو ہے ہمارے کوشچنوں کا آنسر دیتے ہیں اور ایک دین جو ہم سے دور ہے اس کو ایک دم نزدیک کرتے ہیں, جو ہمارے پرابلم کو سالو کرتے ہیں. اس لیے میں آپ لوگوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. مولانا صاحب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ شب معراج جو کہ ہمارا بہت بڑا مسلمانوں کا ایک عید ہے جس کا رسول خدا صلی اللہ علیہ نے اپنے پاس بلایا, تو وہ جو شب معراج ہے اس کو ہم کس طرح سے سیلیبریٹ کریں, کیسے منائیں؟ کیونکہ اس کے ایک دن پہلے جناب ابو طالب کی شہادت ہے اور دوسرے دن قبر امام حسین ہے. یہ دو مطلب شہادت ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کا اور قبر امام حسین ہے اس کے بعد ایک دن بعد. تو بتائیے کیسے اس کو ہم لوگ منائیں, کیسے خوشی ظاہر کریں محفلیں وغیرہ, جیسے کہ جو آپ کا کیا وچار ہے, آپ کیا سوچتے ہیں, تو اس کے ہمیں اس کے بارے میں ہمیں بتائیں. اور میں چاہتا ہوں اس کو ذرا ڈیپ سے بتائیں تاکہ ہماری جو نوجوان نسل ہے, بچے ہیں, یہ سب اس بارے میں شب معراج کیا ہے اور کیوں منایا جاتا ہے اور کیسے ہم اس کو سیلیبریٹ کریں, کیسے منائیں, میں یہ جاننا چاہتا ہوں. شکریہ, بہت بہت آپ لوگوں کو سب کا شکریہ. خدا حافظ. ہم کوئی بھی دن سیلیبریٹ نہیں کرتے ہیں, ہم عبادت کرتے ہیں. جب لفظ شب معراج ہے تو وہ شبی ہے, صرف دن تو ہے نہیں. تو کس طرح سیلیبریٹ کریں بقول ان کے؟ دیکھیں, سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر ہمارے یہاں کوئی ایسے ایونٹس پائے جاتے ہوں جہاں ایک دن پہلے غم کی تاریخ ہے اور دوسرے دن فوراً عید کی تاریخ, مثلا خود جو عید الاضحیٰ ہے اس سے ایک دن پہلے شہادت ہے, دوسرے دن عید ہے, تو ہمارے یہاں فارمولا سمپل ہے. جس دن اہل بیت کے گھر میں خوشی کا دن ہے اس دن ہم خوشی مناتے ہیں, جس دن غم کی تاریخ ہے اس دن ہم غم مناتے ہیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جناب ابو طالب کی وفات ہے تو اس دن ہم مجلس رکھتے ہیں, اس کے بعد شب معراج آ جاتی ہے. اچھا, اچھی بات ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہمارے یہاں کی دن کی جو ابتدا ہے وہ شب سے ہوتی ہے. شب معراج, شب وفات, شب شہادت, شب ولادت. تو غروب جیسے ہی ہوا وہ دن جو گزشتہ دن تھا وہ ختم ہو گیا, اب غروب کے بعد سے نیا دن شروع ہو گیا. تو اب جو دن بھر ہم نے مثلا اگر غم منایا ہے, مجلس منائی ہے, تو اب نئے دن کی وہ شب آ چکی ہے, اب یہاں عید منانا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں اسی انداز سے, جس انداز سے جشن منانا چاہیے. ایک تاریخی واقعہ ہے جہاں پہ پروردگار عالم یہ اعجاز اور یہ اعزاز پیغمبر کو عطا فرما رہا ہے کہ آپ کو آپ عرش معلیٰ پہ طلب کر رہا ہے, بلا رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت شرف کی بات ہے کہ جس مقام تک ہمارا نبی پہنچا ہے وہاں تک کسی دوسرے مخلوق کو پروردگار نے وہ عروج اور وہ معراج عطا نہیں کیا. اسی طریقے سے تیسرا دن جو ہے مثلا 28 رجب جو ہے, 28 رجب کوئی بہت غم کا دن اس لحاظ سے کہ شہادت ہو نہیں ہے, لیکن ہمارے لیے غم کا دن ہے اس لحاظ سے کہ مولا امام حسین جو ہے وہ مدینے کو ترک کر رہے ہیں, مجبوری کے عالم میں ترک کر رہے ہیں. تو ہم اس مجبوری کو بھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس دن ہم غم مناتے ہیں, مجلسیں کرتے ہیں. وإلا نہ کسی شہادت کا دن ہے, تو اس لحاظ سے کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم جس دن غم کی تاریخ ہے, چونکہ اہل بیت اس دن جو ہے مغموم ہے, ان کے یہاں غم ہے, تو ہم اس دن غم مناتے ہیں, جلوس نکلتے ہیں, ماتم ہوتا ہے, مجلسیں ہوتی ہیں. تو کوئی اس میں مجھے کانٹرڈکشن نہیں دکھائی دیتا ہے کہ کوئی حرج ہو. ہاں, جیسا کہ انہوں نے کہا کہ معراج میں ہوا کیا تھا, تو معراج میں جو پیغمبر کو تمام آسمان کی زیارت کرائی گئی, دکھایا گیا, انبیاء سے ملاقات ہوئی, فرشتوں کو دکھایا گیا, جنت کی زیارت ہوئی, کچھ جہنمیوں کی بھی زیارت ہوئی, دیکھا گیا کہ ان کے کیا عذاب ہے. تو یہ تمام باتیں ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک بہت تفصیلی گفتگو ہے. میں یہ چاہوں گا کہ ہم اپنے بھائی سے یہ کہوں کہ اب الحمدللہ یہ ایام شروع ہو چکے ہیں, تو اب اس شب میں جہاں آپ جشن کریے گا, محفل رکھیے گا, تو وہاں اپنے عالم جس کو بھی آپ بلا رہے ہوں تو اس سے کہیے گا کہ وہ 40-45 منٹ تفصیلاً جو ہے وہ اس پورے سفر معراج اور اس کی جو فضیلتیں ہیں اس کو وہ بیان کرے, تاکہ جو وہاں پہ آپ کے یہاں لوگ پائے جاتے ہیں وہ بھی اس سے مستفیض ہوں. کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس اتنا زیادہ وقت نہیں ہے, تو 2 منٹ میں جو ممکن ہو سکا میں نے ان کی خدمت میں عرض کر دیا. شکریہ آغا. ان کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی, میں ہینا پروین خدی پورہ سادات ضلع بجنور سے بول رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ماہ رجب کے روزے ہیں یہ سنت ہوتے ہیں اور ماہ شعبان کے, تو میں یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ یہ روزے مطلب 10 بجے یا 2 بجے افطار تک کروا, مطلب
जैसे कोई और करवा दे हमारे रोजा तो हम अफ्तार सकते हैं या नहीं, आप ये बता दीजिए। मतलब 10 बजे तक हम रख सकते हैं ये रोजे या नहीं, या पूरे ही दिन के रखे जाएंगे? खुदा। ये माहे दो बातें, पहली बात तो ये बता दीजिए कि जिस पे माह मुबारक या रमज़ान के रोज़े क़ज़ा हैं वो मुस्तहब रोज़े नहीं रख सकता। ये बार बार हम हर साल माह मुबारक या रमज़ान से पहले ये उलमा इकराम हमारे बयान फरमा देते हैं। दूसरी बात ये है कि माह रजब और माह शाबान अल मुअज़्ज़म के जो मुस्तहब रोज़े हैं, क्योंकि हम इस नियत के साथ रख सकते हैं कि 10 बजे कोई खुलवा देगा, या अगर कोई खुलवा दे तो हमारा रोज़ा हो जाएगा। 10 बजे 12 बजे की कैद नहीं है। जी, सबसे पहले मैं चाह रहा हूं कि इसको थोड़ा सा वाज़े कर दूं कि कहां पास आपको आज़ादी है और कहां पे आपको आज़ादी नहीं है, लिमिटेशंस है। अगर आप माह रमज़ान के अलावा रोज़ा रख रहे हैं, या तो आपके वो क़ज़ा रोज़े होंगे जो आपकी माह मुबारक रमज़ान में बीमारी या सफ़र या किसी और वजह से छूट गए हैं तो आप उसको रख रहे हैं, या तो वो उस तारीख के, या आपने इस्तेहबाब के तौर पर, मुस्तहब के तौर पर ये नियत किया कि मैं एक दिन रोज़ा रखूंगा, ये वो होगा। अगर ये आपका छूटा हुआ कोई रोज़ा है, यानी आपका माह रमज़ान का कोई वाजिब रोज़ा छूट गया है, जब तक आपकी गर्दन पर कोई वाजिब रोज़ा होगा आप मुस्तहब रोज़ा नहीं रख सकते। फर्स्ट। सेकेंड ये कि अब सवाल मुमकिन है बाज़ लोगों के ज़हन में, बताइए वो छूट गया था, हमारी क्या गलती थी, मैं तो बीमार था, सफ़र में चला गया था, अब मैं ये मुस्तहब रोज़ा यहाँ पे इसका इतना सवाब है, मैं इससे महरूम हो रहा हूँ। तो इसका भी जवाब दे देता हूँ। देखिए, जो ख़ास तारीख़ें बयान की गई हैं, मसला याम बीज़ आने वाला है, 13 रजब के रोज़े हैं, ये जो रोज़े हैं, यानी ये कहा गया है कि मुस्तहब है कि इंसान इन तारीख़ों में रोज़ेदार रहे। रोज़े जैसे ही अगर आप इन तारीख़ों में अपने वाजिब रोज़े भी रख रहे हैं तो भी टेक्निकली आप रोज़ेदार हैं। जब आप रोज़ेदार हैं तो आप वाजिब का भी सवाब हासिल कर रहे हैं और उस दिन रोज़ेदार होने का भी सवाब हासिल कर रहे हैं, यानी टेक्निकली आपको डबल सवाब मिल रहा है। पहले आप अगर आम दिनों में रखते तो आपको सिर्फ आपने क़ज़ा रोज़े का सवाब मिलता है, लेकिन यहाँ पर उन अय्याम में रोज़ेदार होने का सवाब आपको मिल रहा है। तो आप दोनों चीज़ें हासिल कर सकते हैं। बार बार ये जैसा आपने भी इशारा किया कि जब तक आपके वाजिब रोज़े बाकी हैं तब तक मुस्तहब रोज़े नहीं रख सकते। तीसरी बात, अगर आपके वाजिब रोज़े पूरे हो चुके हैं और आप मुस्तहब रोज़ा रख रहे हैं और किसी ने आपको रोज़ा खुलवा दिया, तो वो सुबह से लेकर के गुरूब आफ्ताब से 1 मिनट पहले तक अगर किसी ने खुलवा दिया तो आप रोज़ा खोल सकते हैं, आपको रोज़े का पूरे दिन का सवाब मिल जाएगा। बल्कि रिवायत में यहाँ तक है कि आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि मैं रोज़े से हूँ। सामने वाले ने कहा आइए आइए नाश्ता कर रहे हैं, आइए बिस्मिल्लाह, लेकिन मोमिन होना चाहिए। हर बिस्मिल्लाह पे अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहना है। तो अगर सामने वाला आपको दावत दे रहा है कि आइए चाय बन गई है पी लीजिए, आइए खाना लग गया खा लीजिए, अगर आपका रोज़ा मुस्तहब है तो एनी टाइम ऑफ द डे ग़ुरूब से पहले पहले आप किसी भी वक्त अपने रोज़े को इफ्तार कर सकते हैं। आपको इंशाअल्लाह उसके रोज़े का भी सवाब मिल जाएगा, मोमिन की दावत कबूल करने का सवाब मिल जाएगा। लेकिन हाँ, सेटिंग मत करिएगा जी, कैसा है कि मैं तुम्हारा खुलवा दूंगा और तुम मेरा खुलवा देना, पता चला कि आपने उनका खुलवा दिया और उन्होंने आपका नहीं खुलवाया और सारे दिन आप शिकायत करते रहे कि उन्होंने मेरा नहीं खुलवाया। तो क्योंकि देखिए सारा का सारा अमल आपके इंटेंशन पे है। अगर आपने पहले से ये इंटेंट बना रखा है खुल जाएगा तो सही रहेगा और वो सवाब भी मिल जाएगा, तो जाहिर सी बात है आपको भी पता है कि आपका रोज़ा किस तरीके का था, यानी आपका पहले से ही इंटेंशन रोज़े का नहीं था, खाली उतने देर आप भूखे रहे, रोज़े से नहीं रहे। अगर आप वाजिब रोज़ा क़ज़ा कर रहे हैं आउटसाइड द माह, ऑब्वियसली आउटसाइड माह मुबारक रमज़ान, तो वहाँ पर आप ज़वाल से पहले पहले अगर किसी वजह से आपको इफ्तार करना पड़ा तो ज़वाल से पहले पहले आप इफ्तार कर सकते हैं। ज़वाल अगर गुजर गया तो फिर आपका रोज़ा इफ्तार नहीं हो सकता है, आपको मुकम्मल दिन का रोज़ा रखना पड़ेगा। शुक्रिया आगा। इनका भी सवाल देखते क्या है। मौलाना साहब जावेद भाई सलाम वालेकुम, हम लखनऊ से बोल रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि मेरा भांजा है और उसने रजब का जो है पहला रोज़ा रखा है, लेकिन उसने ये बताया नहीं कि हमको जो है सफ़र पे जाना है, तो हम लखनऊ में रहते हैं, तो उसने रोज़ा तो रख लिया, अब उसको जो है दिल्ली जाना था अपनी गाड़ी लेके, सवारी लेके जाता है गाड़ी पे, तो वो जो है अब हमने हमसे पूछ रहा था कि रोज़ा जो है क्या है इसका रोज़ा, तो हमने कहा कि अच्छा हो जाएगा रोज़ा,
تو यहाँ एक मौलाना से भी पूछा, कहने लगे हाँ रोजा आप रख सकते हैं। ये तो मौलाना साहब ये बता दीजिए कि जो है उसने रोजा तो रख लिया है, अब वो जवाल से अभी उसको सुबह ही जाना है, जवाल के टाइम पर भी जवाल हो जाए तब जाए तो चलो ठीक है, अभी उसको सुबह ही जाना है 9-10 बजे, तो वो उसका रोजा कैसा है, रख सकता है पूरा कि नहीं हो सकता है रोजा, क्योंकि वो फिर रात में पहुंचेगा, मगरिब के टाइम पर पहुंचेगा या बाद में पहुंचेगा, फिर वहां से रहेगा भी 4 बजे रात में सवारी लेके वापस आएगा, तो उसका रोजा कैसा रहेगा। उसने ये वाला भी रोजा रखा, साथ में जो है अपना कज़ा रोजा भी उसी की नियत करी है। ये बता दीजिएगा, उसका जवाब हमें जल्दी से दे दीजिएगा ताकि हमें पता चल जाए, फिर अंदाज से नहीं मतलब वो हो। अब इन्होंने ये वजाहत नहीं फरमाई कि ये कसीर सफ़र हैं हाँ, या इनका उसी दिन का रोज़ा है। उन्होंने कहा वो सवारी लेकर के जाते हैं तो हो सकता है, देखिए यहाँ पे अब ये वाज़े कर दिया जाए कि रोज़े के लिए शर्त ये है कि अगर आप अपने वतन में हैं और ज़वाल से पहले पहले आपने नियत कर ली, अगर आपने कुछ नहीं खाया है तो अगर आपने नियत कर लिया तो आपका रोज़ा सही है। अगर आपको ज़वाल से पहले पहले शहर के बाहर जाना है और आपने हद तरख़्ख़ुस क्रॉस कर लिया है, यानी आप शहर के बाहर निकल गए टेक्निकली, तो आपका रोज़ा खुद ब खुद ज़वाल से पहले अगर निकल गए तो आपका रोज़ा इफ्तार हो जाएगा और रोज़ा खुद ब खुद खुल जाएगा गोया। अगर आप ज़वाल के बाद निकल रहे हैं तो फिर आप जब इफ्तार तक का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, जब वो टाइम हो जाएगा नमाज मगरिब का, उस वक्त आप रोज़ा खोल सकते हैं। यहाँ पर एक मसला, एक एक्सेप्शनल केस है, वो है कसीरुस सफ़र का। कसीरुस सफ़र की आगा सिस्तानी ने और उलमा ने 3 कैटेगरीज बयान की हैं। एक कैटेगरी वो है कि जिनका काम है सफ़र करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये भाई जो हमारे हैं जो दिल्ली चले गए लखनऊ से, अगर इनका काम ड्राइवरी का है जिसमें ये डेली बेसिस पे कभी बहराइच और कभी फैज़ाबाद और कभी इलाहाबाद और कभी अतराफ में कहीं जा रहे हैं, कानपुर उन्नाव ये सब कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये इनका काम ड्राइवरी का है और ट्रैवलिंग इज पार्ट ऑफ द जॉब। तो ऐसे आदमी के लिए उसका रोज़ा जो है हर जगह पूरा होता है। जैसे ये गाड़ी चला रहे हैं, चाहे वो बस का जो है कंडक्टर हो, चाहे वो ट्रेन का टीटी हो, ट्रेन का ड्राइवर हो, एयर होस्टेस हो, पायलट हो या कोई दूसरा ट्रक ड्राइवर हो, ये सारे वो लोग हैं जिनका प्रोफेशन ही ट्रैवलिंग का है। ये फर्स्ट कैटेगरी हो गई। अगर इनका कोई आदमी है तो अगर उसके लिए फिर कोई मायने नहीं रखता है कि वो सफ़र उसके लिए नहीं है, वो उसका काम है, लिहाजा वो जहां भी जाएगा उसकी नमाज भी पूरी रहेगी और जहां भी जाएगा उसका रोज़ा भी पूरा रहेगा। सेकेंडली, वो अफराद जिनका काम जो है वो सफ़र नहीं है लेकिन उनके काम की ज़रूरत सफ़र है। मसलन डॉक्टर है, उसका काम सफ़र नहीं है लेकिन एक दिन दिल्ली में बैठता है, दूसरे दिन बॉम्बे जाता है, तीसरे दिन बैंगलोर जाता है, किसी दिन दुबई जा रहा है, कहीं अमेरिका जा रहा है, महीने में जो है वो कॉन्स्टेंटली वो ट्रैवल कर रहा है। क्या उलमा हमारे यहाँ, क्या आज यहाँ मजलिस पढ़ रहे हैं, कल वहाँ मजलिस पढ़ रहे हैं, परसों वहाँ मजलिस पढ़ रहे हैं, परसों कहीं और पढ़ रहे हैं, 2 दिन यहाँ है, 4 दिन वहाँ है। उनका काम सफ़र नहीं है, उनका काम है मसलन वाज व नसीहत और मजलिसें पढ़ना, लेकिन उस मजलिस को पढ़ने के लिए उनको सफ़र करना पड़ रहा है, ट्रैवल करना पड़ रहा है। तो वो जो ट्रैवल कर रहे हैं उसके वजह से उनके ऊपर भी एक मुद्दत के बाद अगर उनको क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो उनकी नमाज पूरी हो जाती है। यानी अगर साल में 3 महीना या 4 महीना ट्रैवल कर रहे हैं तो वो आप 2 साल में अगर 6 महीने के आसपास आप 4 महीने से 6 महीने ट्रैवल करते हैं तो आपकी नमाज पूरी है, आप कसीर सफ़र। तीसरी कैटेगरी उन अफराद की है जिनका ना काम है ना ज़रूरत है लेकिन वो घूमने के बड़े शौकीन हैं। ज़रूरत से ज़्यादा या ऑफिस की तरफ से भेजे जाते हैं तो और घूम रहे हैं, छुट्टी मना रहे हैं, वेकेशन कर रहे हैं। ये अफराद भी आजकल के दौर में एक टर्म इस्तेमाल होता है ट्रैवल ब्लॉगर। वो क्या कर रहा है कि अलग अलग जगह जा रहा है, कहीं यहाँ रेस्टोरेंट में खड़ा है, कहीं वहाँ ठेले पे खड़ा है, किसी यहाँ होटल में जा रहा है, कहीं वहाँ पहाड़ पे जा रहा है। ये अफराद चूंकि मुसलसल सफ़र में रहते हैं, ये अफराद भी शरीयत की निगाह में कसीर सफ़र हैं, लिहाजा इनको अभी रोज़ा पूरा है। तो ये 3 कैटेगरीज हैं जहाँ पर इन एक क्वांटिटी इतना ज़्यादा हो जाती है कि जहाँ पर आप कसीर सफ़र हो जाते हैं, फिर आपकी हर जगह नमाज पूरी होती है और हर जगह रोज़ा भी पूरा होता है। शुक्रिया आगा। इनका क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद रियाज पंजाबी, मैं नागपुर शहर से। सैयद अली जावेद जैदी साहब और हिज्जत इस्लाम की खिदमत में बहुत बहुत सलाम।
سوال ہے کہ عمرہ مفردہ میں کیا طواف نساء ضروری ہے؟ کل عمرے کے کتنے ارکان ہیں؟ ایک عمرے کے بعد کتنے دن کا وقفہ چاہیے یا لگاتار عمرہ کر سکتے ہیں؟ سوال نمبر 2، ماں باپ یعنی والدین اپنے زمانے میں مستطیع حج نہیں تھے، اگر اولاد صاحب حیثیت ہو جائے تو ان کے انتقال کے بعد کیا ان کا حج بدل کروا سکتی ہے؟ تو اس کی کیا نیت ہوگی، واجب یا سنت؟ یا وہ مستطیع نہ ہونے کی بنا پر حج واجب نہیں تھا؟ جواب عنایت فرمائے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ پہلا سوال تو ان کا عمرے کے سلسلے میں وہ جواب دے دیے پھر۔ عمرہ مفردہ میں طواف النساء جو ہے وہ واجب ہے، بلکہ عمرہ تمتع میں واجب نہیں ہے۔ تو تنہا جگہ جہاں پہ واجب ہے جس عمرے میں وہ عمرہ مفردہ ہے۔ عمرہ مفردہ کے 7 ارکان ہوتے ہیں۔ پہلا جو ہے وہ احرام ہے، دوسرا طواف، نماز طواف، سعی، تقصیر، طواف النساء اور نماز طواف النساء۔ یہ 7 حصے ہیں۔ جب یہ پورے کے پورے مکمل ہو جاتے ہیں تو انسان احرام سے باہر آ جاتا ہے اور محرم اس کا جو احرام ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو حج کے سلسلے میں انہوں نے پوچھا کہ اگر مستطیع نہیں تھے والدین اور اولاد صاحب حیثیت ہو جاتی ہے، چونکہ حج جو ہے وہ واجب ایک عبادت ہے مستطیع کے اوپر، یعنی اگر وہ کنڈیشن جو والدین کے لیے اگر فلفل نہیں ہوئی تھی، یعنی وہ کبھی مستطیع ہوئے ہی نہیں یا یہ وجوب ان کے اوپر آیا ہی نہیں، اور اگر فرزند صاحب استطاعت ہو جاتا ہے تو پہلے مرحلے پہ فرزند کے اوپر جو ہے وہ خود کا حج واجب ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک بات میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر صاحب حیثیت ہو جاتا ہے تو بجائے اس کی کہ خود حج کرنے جائے، وہ کہتا ہے کہ پہلے میں اپنے والد کو کروا دوں، پہلے میں اپنی والدہ کروا دوں، پہلے میں اپنی زوجہ کو کروا دوں، میں تو چلا ہی جاؤں گا۔ تو ٹیکنیکلی اس آدمی کے اوپر حج واجب ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے مرحلے میں اس آدمی کو خود حج کرنے جانا چاہیے، بے شک جی، کیونکہ اگر مثال کے طور پر اس سے سب کو حج کروا دیا اور آخر میں یا یہ دنیا سے چلا گیا یا یہ صاحب حیثیت نہیں رہ گیا، بہت بڑا بزنس تھا، فیل ہو گیا، گنہگار ہو جائے گا۔ اب اگر اس نے حج نہیں کیا تو اب یہ گنہگار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنا وجوب چھوڑ دیا۔ لہذا اگر جیسے ہی وہ واجب ہوتا ہے تو پہلے وہ اپنا حج کرے۔ اب اگر والدین مستطیع نہیں ہوئے تھے، ان کا بھی حج کروانا چاہتا تو ظاہر سی بات ہے کہ چونکہ واجب ہی نہیں ہوا تھا تو واجب کی نیت سے حج نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ہاں مستحب کی نیت سے اگر کروانا چاہے تو حج کروا سکتا ہے۔ شکریہ آغا۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم جاوید بھائی، ہمارے گھروں میں شادیاں بہت لیٹ سے ہوتے ہیں، شادی ہونے کے لیے کوئی ایسی دعا ہے اسلام میں؟ اگر ہے تو بتا دیجیے۔ ان کی شادی دیر سے ہوتی ہے، کوئی دعا بتا دیجیے۔ سب سے پہلے تو میں والدین سے گزارش کروں گا کہ والدین کی نگاہ میں بچے ہمیشہ چھوٹے رہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی معاشرے کی نگاہ سے بھی والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ ان کا سن، ان کا سال کتنا ہو گیا ہے اور ان کی جو ضرورتیں ہیں اور ان کے لیے جو ایک بہترین کف کی ضرورت ہے اس کی طرف متوجہ رہیں، تاکہ یہ سوال اس طریقے کے نہ آئیں، کیونکہ یہ ذمہ داری ظاہر سی بات ہے کہ والدین کی ہے۔ یہ کہیں یاری بچہ ہے میرا بھی 30 سال کا تو ہوا ہے، نہیں، وہ آپ کی نگاہ میں بچہ ہے۔ وہ جو بیچارہ 30 سال کا ہو گیا ہے، اس کے جتنے بھی ساتھی تھے ان کی سب کی شادی ہو گئی، ان کے بچے 5-5 سال کے ہو چکے ہیں۔ تو چاہیے والدین کو کہ یہ مسئلہ خود انیشیٹو لے کر کے اپنے بچوں کی جلد از جلد شادی کروائیں۔ کیوں؟ اگر اس نے پلٹ کے کسی دن کہہ دیا کہ ہماری شادی کروائی ہے تو کہیں بڑا بدتمیز ہے، تو کیا کرے وہ؟ جبکہ حالانکہ اس میں کوئی بدتمیزی ہے نہیں، کوئی بدتمیزی نہیں، اس کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میری شادی ہونی چاہیے۔ اگر اس کو گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو اس میں اس سے زیادہ خود والدین گنہگار ہیں جنہوں نے اس بارے میں نہیں سوچا۔ اب یہاں پر دوسری چیز یہ ہے کہ جو عمل شادی کے متعلق بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان 3 دن مستقل روزہ رکھے اور تینوں دن سونے سے پہلے سورہ فرقان کی آیت نمبر 74، 75 اور 76، مختصر سی چھوٹی چھوٹی 3 آیتیں ہیں، تقریباً آخر ہے کیونکہ 77 آیات ہیں، تو یہ 74، 75 اور 76، 74، 75، 76، ان تینوں آیات کو 21 مرتبہ پڑھ کر کے سو جائے۔ 3 دن روزہ رکھے اور سونے سے پہلے یہ 3 آیت کو 21 بار پڑھ کے سو جائے، انشاءاللہ پروردگار اس کے لیے بہترین کف کا انتظام کرے۔ بہت بہت شکریہ۔ ان کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم، سید علی جاوید جیدی صاحب
اور مولانا صاحب میرا سوال ہے، ہمارے شہر میں قوم کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. 60-70 سال کے بزرگ مزدوری کر رہے ہیں، مکان کا کرایہ دینے لائق نہیں ہے، کسی کی بجلی کٹ گئی ہے، گھر میں راشن نہیں ہے، حالت خراب ہے، کسی کے پاس دوائیوں کے لیے پیسے نہیں ہیں، سیم سعادت کا بھی کوئی سہارا نہیں ہے. ہائے افسوس ہماری قوم. ناگپور، مہاراشٹر. یہ ناگپور میں یہ حالات کسی جگہ کے شہر میں ہیں یا کہیں اور سے ہیں، یہ حالات ہیں وہاں کے، کیا کیا جائے؟ دیکھیے، دو چیزیں یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا. ایک مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہر علاقے کے جو مسائل ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر اتنے ہی زیادہ سنجیدہ ہیں جتنے دوسری جگہ کے ہیں. جی. اور مجھے اس کے بارے میں یہاں تک کہ علم نہیں تھا کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں، اور انہوں نے اگر آواز اٹھائی ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ یہ آواز جو ہے وہ جہاں ان کو محسوس ہوتا ہے کہ جہاں سے ہم کو امداد ہو سکتی ہے وہاں تک پہنچنی چاہیے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی مومن ایسا ہے جو کہیں مدد کرنا بھی چاہتا ہے، اگر اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کہاں کوئی مدد کا ضرورت مند ہے، کس کو مدد کی ضرورت ہے، اگر اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا تو ظاہر سی بات ہے امداد نہیں پہنچے گی. ایک دوسرا مسئلہ جو ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو میں نے یہ دیکھا کہ بہت محتاط ہو گئے ہیں، وہ یہ ہے کہ کووڈ اور پوسٹ کووڈ اتنے زیادہ فراڈ مسائل پیش آ رہے ہیں، اتنے زیادہ فراڈ ہو رہے ہیں، لیکن اس کو مجھے کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ شاید اس کو یہ آسان راستہ دکھائی دیتا ہے کہ میں کسی کے سامنے اپنی مجبوری کو پیش کروں، گریہ کروں اور میرا مسئلہ حل ہو جائے، فی الحال پھر اگلے آدمی کے پاس جاؤں گا. تو اگر مجھے ایسا لگے گا یا کسی کو بھی لگے گا کہ اگر میں کسی کی مدد کر رہا ہوں اور اس نے مجھ سے دھوکے سے لے لیا ہے، میں اپنا مثال دے دیتا ہوں. ایک صاحب کا فون آیا، آنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ جو ہے وہ بہت سارے میرے گھر پہ مسائل ہیں، کچھ مجھے امداد کی ضرورت ہے. تو ہم لوگوں نے گھر میں کچھ کزنز نے مل کر کے ہم لوگوں نے کچھ ان کو بھیجا. جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ کام انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ اصل میں والدہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی تو میں نے اپنی والدہ کو ڈاکٹر کو دکھا دی. میں نے کہا چلو بھائی کوئی مسئلہ نہیں، والدہ ظاہر سی بات ہے کہ ضروری ہے، ان کو دکھا دیا. پھر انہوں نے کہا کہ اب ان کی دوا چل رہی ہے، تو پھر تقریباً 2-3 مہینے میں نے ان کا علاج کروایا. پھر انہوں نے دوبارہ اپنے اسی مشکل کا ذکر کرا کہ ارے مولانا آپ سے بات ہوئی تھی، اس کا کیا کیا جائے. تو مجھے جمع نہیں کچھ، تو میں نے کہا کہ کیا آپ کے شہر میں کسی عالم سے بات ہو سکتی ہے، کیونکہ میں نے دیکھا نہیں تھا، ایسے ہی فون آیا تو میں نے سوچا کہ مستحق ہوگا اور ضرورت مند ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں مولانا سے تو ہماری بنتی نہیں. ہم نے کہا ہمیں کوئی رشتہ داری تو کرنی نہیں ہے، ہم کو خالی آپ کے کیس کی تصدیق کرنی ہے. جی. انہوں نے مجھے فون نمبر بھیجا، میں نے مولانا کو فون کیا. اتفاق سے وہ ہمارے والد صاحب کے دوستوں میں سے تھے. بات چیت ہوتی رہی، میں نے ان سے بتایا کہ یہ مسئلہ ہے اور کیا یہ مسئلہ ان کے یہاں واقعاً پایا جاتا ہے. بولے ہاں یہ مسئلہ تو ان کے یہاں پایا جاتا ہے. تو پھر میں نے ان سے کہا کہ اچھا، تو پھر میں نے کچھ رقم بھیجی تھی کہ ان کا مسئلہ یہ حل ہو جائے. اور پھر انہوں نے کہا کہ وہ مسئلہ والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی، لہٰذا میں نے اس کو اس میں صرف کر دیا. ان کا والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی؟ میں نے کہا جی، کہ ان کی والدہ کے انتقال کو تو 4 سال ہو چکا ہے اور 40ویں مجلس میں نے پڑھی تھی. ماشاءاللہ. تو ہم نے ان سے پھر یہ پوچھا کہ پھر یہ 3 مہینے سے میں دوا کروا رہا ہوں، کس کی کروا رہا ہوں. تو حال یہ ہے. اور یہاں پہ جو دینے والا ہے یہ بیچارہ جتنا لینے والا مظلوم ہے اتنا دینے والا مظلوم ہے. مظلومیت اس لحاظ سے ہے کہ دینے والا دینا چاہتا ہے، اگر نہیں دیتا ہے خدا نخواستہ کسی کو تو واقعاً اس کو ایک عذاب وجدان رہتا ہے. اس کو جو ضمیر ہے وہ نہیں سمجھا پاتا ہے اس کو کہ پتہ نہیں یہ مانگنے والا ہے واقعاً، خدا نہ کرے ایسا نہ ہو کہ یہ واقعاً مستحق ہو اور میں نے اس کو منع کر دیا. دوسری طرف یہ ہوتا ہے پتہ نہیں یہ مستحق ہے بھی کہ نہیں ہے، کہ جہاں میں دے رہا ہوں پتہ چلا کہ اس کی تشویق ہو رہی ہے اور ترغیب ہو رہی ہے کہ مثلاً صحیح مجھے راستہ مل گیا ہے مجھے. اور یہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ کیسز. جی جی جی. تو جتنا زیادہ یہ مظلوم ہے اتنا زیادہ یہ بھی مظلوم ہے. یہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر میرا 2000 مل جائے گا تو میرا کام بن جائے گا، میرے مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ 50,000 دے کے بیٹھا ہوا ہے، نہ جانے کون لوٹ لے گیا. جی. تو کیونکہ ایک گیپ ہے، کمیونیکیشن گیپ میں کہوں گا، جہاں پر باتیں ادھر سے ادھر نہیں ہو پا رہی ہیں، صحیح لوگوں تک رسائی نہیں ہو رہی ہے، اور جو مستحق واقع ہیں ان تک
یہ جو امداد ہے ایسا نہیں کہ یہاں سے جا نہیں رہا ہے، ہر آدمی اپنے لحاظ سے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے اور کرتا آیا ہے، لیکن وہی ہے کہ ایک گیپ ہونے کی وجہ سے پتہ ہی نہیں چلتا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، میں جانتا ہوں ماہ مبارک رمضان آنے والا ہے، کچھ ایسے بیچارے ضرورت مند ہوتے ہیں جن کو کہیں سے کوئی امداد نہیں آتی ہے، جو رمضان میں کچھ لوگ راشن وغیرہ بانٹتے ہیں، کہیں سے ایک جگہ سے بھی نہیں آیا، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو 5 جگہ سے بھی لے کے بیٹھے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ بس چل رہا ہے، مولانا کیا بتائیں، کہیں اور سے بھی مل جائے تو بتائیے. یہ اپنے علاقے کے علماء کرام سے اگر رجوع کریں، جی جی بالکل، جی، یا وہاں کے جو خیرین ہیں، جو کار خیر کرنے والے لوگ افراد ہیں، بزرگان ہیں. دیکھیے اسلام میں کوئی کمی نہیں ہے. جی، اسلام نے زکوٰۃ کو، خمس کو، صدقات کو، خیرات کو، ان چیزوں کو رکھا ہی اس لیے ہے تاکہ فقراء کی مدد ہو سکے. جی، لیکن چونکہ اب میں اس کو آن ایئر کہنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ وی ہیو اے لیک آف سسٹم. یس آف کورس. جہاں ہمارے پاس نہ کوئی ڈیٹا ہے، نہ کوئی آنکڑے ہیں، نہ ہمیں پتہ ہے، نہ کوئی ویریفیکیشن ہے. بعض دوسری کمیونٹیز کو میں دیکھتا ہوں، ان کے پاس ایک ایک چیز کا ڈیٹا ہے. ہم اگر کوشش کرتے ہیں کہ آپ ہم کو اپنا ڈیٹا پرووائڈ کرائیے، کیوں؟ آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ آپ کون صاحب ہے؟ تو ٹھیک ہے بھائی، کیا کر سکتا ہے آدمی جب تک تصدیق نہیں ہوگی. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم جیسے انہوں نے کہا سہم سعادات کے لیے پتہ تو چلے کہ جس کو ہم دے رہے ہیں وہ سید ہے بھی کہ نہیں ہے، اور مستحق ہے کہ نہیں ہے. جی، اگر آپ نے کہہ دیا کہ ارے دے دیا اٹھا کر کے، اس کے بعد پتہ چلا مستحق نہیں تھا، تو گردن تو آپ کی باقی ہے نا، ایک بار دینے کے بعد بھی. جی، چونکہ بس وہی ہے کہ سسٹم ہمارے پاس نہیں ہے کہ ایک ایسا سینٹرلائز سسٹم ہو جہاں پر تمام قوم کے تمام افراد رجسٹرڈ ہوں، جہاں سے ہم کو پتا ہو کہ کون کس لیول پہ فائنینشلی اسٹیبل سچویٹڈ ہے، سٹینڈ کرتا ہے. تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسلام نے طریقہ ہی بنایا ہے کہ آپ جو صاحبان حیثیت ہیں آپ ان سے لیجئے، اور جن کو ضرورت ہے آپ ان کو دیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. شکریہ آغا. ان کا کیا سوال ہے دیکھتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام نازیہ بانو. مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، مجھے برے خیالات آتی ہیں اور بہت دماغ سے جسمانی تکلیف اور دماغی درد بہت ہے. مہربانی کر کے میرا سوال ان تک پہنچاؤ. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. پہلے تو آپ سے اور تمام ناظرین سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ جب آپ اپنا سوال درج کریں، پلیز پیچھے کی جو اب ڈسٹربنس ہے، آپ کا ٹی وی خاص طور سے اس کو میوٹ کر دیں، پیچھے کی ڈسٹربنس کو ختم کر دیں تاکہ آپ کا واضح طور سے سوال سمجھ میں آئے. میرے سوال صحیح طور سے سمجھ میں نہیں، آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ کچھ پریشانی کے بارے میں ذکر کر رہی ہیں. جی، کچھ وسوسے کے بارے میں عرض کر رہی ہیں. وسوسہ ہے، کچھ برے خیالات ہیں. جی، اس کے لیے میں تاکید کروں گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ آیت الکرسی اور سورہ ناس کی تلاوت کریں، تاکہ جو آپ کو یہ وسوسے اور برے خیالات آتے ہیں انشاءاللہ آپ اس سے محفوظ رہیں. شکریہ آغا. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم، میں نیپال سے بول رہا ہوں. یہ پوچھنا تھا، حضرت ابو طالب کے کیا بھائی تھے؟ السلام علیکم. یہ نیپال سے ہمارے بھائی سوال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ حضرت محسن اسلام ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے بھائی تھے؟ جناب ابو طالب کے 10 بھائی تھے اور 6 بہنیں تھیں. اور اسی وجہ سے وہ واقعہ جناب عبداللہ کی ولادت کے بعد اور وہ جو قرعہ ہوا کہ جب جہاں پہ جناب ابو عبد المطلب نے یہ نظر کیا تھا کہ اگر میرے 10 بیٹے ہوں گے تو ان میں سے میں ایک کو راہ خدا میں قربان کر دوں گا، جس کے بعد جب قرآن نکلا تو جناب عبداللہ یعنی والد جناب پیغمبر کے نام پہ نکلا. اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو لوگوں نے اصرار کیا کہ نہیں، آپ جناب عبداللہ کو بدلے آپ قربانی پیش کر دیجئے. پھر وہ قرعہ جو ہے نکلتا رہا 10 اونٹ کر کے، وہ تقریباً 100 اونٹ تک مسئلہ پہنچ گیا اور 100 اونٹ قربان کیے گئے جناب عبداللہ کو بچانے کے لیے. اسی لیے ابن ذبیحتین پیغمبر کہا جاتا ہے کہ 2 قربانیوں کے بیٹے ہیں وہ. تو 10 بھائی جناب ابو طالب کہتے ہیں. شکریہ آغا. ان کا سوال دیکھتے کیا. السلام علیکم. میری پریشانی یہ ہے کہ میرا بچہ بہت ضد کرتا، اس کا پڑھائی میں بالکل من نہیں لگتا. کوئی ایسی دعا بتا دیجیے جس سے وہ پڑھنے لگے اور اس کا من لگنے لگے پڑھائی میں، ضد کرنا چھوڑ دے. وہ ابھی ہماری بہن نے یہ نہیں بتایا کہ بچہ کس سن کا ہے. ضد کرتا ہے، پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہے. اگر چھوٹا ہے دیکھیے تو پھر تو اگر وہ ضد نہیں کرے گا تو کون کرے گا. دوسری بات یہ ہے کہ مفات الجنان میں حافظے کے متعلق
دعا کا ذکر ہے، آپ اس کو جو ہے وہ پڑھیے، اس کو بچے کو پڑھائیے یا اس کو دے دیجیے، اگر وہ یہی مسئلہ ہے کہ کتنا بڑا ہے نہیں آئیڈیا ہے، یا آپ اس کو پڑھ کر کے اس کے اوپر مستقل دم کرتی رہیے، اور جو ماشاء اللہ اس کے اوپر پڑھ کے دم کیجیے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ جو ہے اس چیز کو اس کے اوپر دم کیجیے، اور سورہ آیت الکرسی، آیت الکرسی کو اس کے اوپر پڑھ کے دم کیجیے، انشاءاللہ جو اس کا چنچل پنا ہے اور جو اس کا ادھر مچانا ہے انشاءاللہ تو قابو ہو جائے۔ چنچل پنا تو اللہ نہ کرے کہ ختم ہو، لیکن ضد ختم ہو جائے، ضد ختم ہو جائے، بلکہ اس سے جو ہے وہ کریٹیوٹی بڑھتی ہے۔ جی بے شک، آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کیا وہ ہر روز ایک ہی شیطانی کرتا ہے یا ہر روز نہیں کرتا ہے۔ اگر نہیں کرتا، دیکھیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بیہودگی اور شیطانی سے مراد یہ ہے کہ کچھ شرارت، ایک انوویٹو آئیڈیاز لے کے آتے ہیں بچے، پھر آپ کو لگتا ہے یہ کیسے کیا اس نے، اس چیز کو کب سے کبھی مت روکیے۔ لیکن اگر وہ بڑوں سے زبان درازی کرتا ہے، ان کے ساتھ بے ادبی کرتا ہے، اس کو روکنا ضروری ہے، اس میں کوئی ڈھیل نہیں ہونی چاہیے۔ باقی وہ شرارت کر رہا ہے، وہ دروازے سے چڑھ کے چھت پہ چلا جا رہا ہے، وہ بہت اچھی بات، اور ہاں یہ بات ضروری ہے کہ اس کو یہ خیال رکھنا پڑے گا آپ کو کہ وہ گر نہ جائے، تو پتہ چلا کہ آپ نے مولانا صاحب نے کہا تو بہت اچھی بات ہے تو ہاتھ پیر ٹوٹ گیا، تو وہ آپ اس کی سیفٹی کا خیال رکھیں، لیکن اس کے لیے آپ بالکل مطمئن رہیں کہ وہ ایک پازیٹیو چیز ہی ہے۔ شکریہ آغا۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، ہم اپنے گھر سے پریشانی تھوڑا مولانا صاحب سے سننا چاہ رہے ہیں، کچھ ایسا پریشانی ہے جو مولانا صاحب ہم کو حل بتائیں گے۔ ہم نماز میں تھوڑا بدن ہاتھ میں درد رہتا ہے، مولانا صاحب سے ہم سے ملاقات، ہم کلکتہ سری پور سے بول رہے ہیں، جائزہ خاتون۔ آپ پرسنل کسی مولانا کا ہمارے پاس یہاں اس وقت ہم نمبر نہیں دے سکتے ہیں، آپ یہیں سوال کر لیجیے، انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، ہمارا یہ سوال ہے کہ جب مولا حسین شہید ہوئے تھے تو ان کا دوبارہ گلا کاٹا گیا، تو وہ روایت اور اس کی احادیث جہاں پر ہے اس کی تفصیل اگر آپ لوگ دے سکے تو مہربانی ہوں گی آپ کی۔ خدا حافظ۔ میں اس سوال کو دہراؤں گا نہیں، آپ جواب دیں۔ جہاں تک شہادت امام حسین کا ذکر ہے، وہ مقاتل کی تقریباً تمام کتابوں میں اس تفصیل کا ذکر پایا جاتا ہے، یعنی اگر آپ، مجھے نہیں پتا ہے کہ علم ہے یا نہیں ہے، تو اگر مقتل کی کتاب جسے کہا جاتا ہے، جس پہ نفس المحموم ہے، لحوف ہے، ابن مخنف کی کتاب ہے، مقرم ہے، مقتل مقرم ہے، مقتل مفید ہے، یہ تمام کتابیں وہ ہیں جس میں یہ جو واقعات کربلا ہے اس کی تمام تفاصیل وہی موجود ہے، اور اسی سے ہی علماء مجالس میں بیان کرتے ہیں۔ آپ کسی میں بھی چاہیں تو آپ رجوع کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میں کارگل لداخ سے بول رہا ہوں۔ مجھے ہمیشہ وہم سا ہوتا ہے، ڈرنے کی وہم یا دل میں غلط گندی خیالات، اس طرح کی ڈری خوف کی ایسے ہمیشہ وہم ہے۔ مہربانی مولانا سے مجھے یہی ریکویسٹ ہے کہ اس کے لیے دوا کیا ضرورت پڑے گی میرے لیے؟ ایسے خیالات ان کو آتے ہیں، اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ان کو بھی میں یہی صلاح دوں گا کہ آپ جو ہے سورہ ناس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، انشاءاللہ آپ کے ذہن میں جو اس طریقے کے وسوسے اور جو وہم پیدا ہوتے ہیں اور برے خیالات آتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس سے نجات ملے گی۔ ناظرین کرام، جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں۔